پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ جانور جسے دنیا بھر میں ہمیشہ سست، بے وقوف اور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے سمجھا جاتا ہے، آج وہی جانور چین کی عقل، حکمت اور دور اندیشی کی بدولت ایک قیمتی خزانے میں بدل چکا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گدھے کی۔ جی ہاں، وہی گدھا جو ہمارے دیہاتوں میں دھکے کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے اور جسے لوگ محض بوجھ ڈھونے والی سواری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر چین نے اس گدھے کی وہ اہمیت پہچان لی ہے جسے بڑے بڑے دانشور بھی نہ سمجھ سکے۔ چین نے گدھوں کی فارمنگ کا ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جو نہ صرف مقامی معیشت بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹ پر اثر ڈالنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ خیال آیا کیسے، اور گدھے کس طرح کسی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب چین کے ایک عالمی سطحی وفد نے بیرون ملک ایک اجلاس میں شرکت کی۔ وہاں ان کے سامنے پیالے میں دودھ پیش کیا گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام دودھ نہیں بلکہ گدھی کا دودھ ہے، جسے وہاں کے لوگ نہ صرف شوق سے پیتے ہیں بلکہ اس میں ایسے پروٹین اور غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے حد قیمتی ہے۔ جب چینی ماہرین نے اس دودھ کی حقیقت جانی تو انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ وسیلہ ہے جسے اگر سائنسی بنیادوں پر پروسیس کیا جائے تو یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن سکتا ہے۔ یہی سوچ کر چین نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان وسائل کو بروئے کار لایا جائے جنہیں دنیا نے ہمیشہ معمولی سمجھا، اور ان میں سے سب سے اہم تھا گدھوں کی فارمنگ۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے چین کے دیہاتوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ گدھوں سے دودھ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ چین جان چکا ہے کہ یورپ سمیت امریکہ اور دنیا کے کئی امیر ممالک ایسے ہیں جہاں گدھوں کے دودھ کو انتہائی مہنگے داموں خریدا جاتا ہے۔ ان ممالک کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دودھ میں ایسے کمال کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جلد کو جوان رکھتے ہیں، جھریوں کو ختم کرتے ہیں، بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں اور جسم کو قدرتی طاقت بخشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے اپنے دیہاتی کسانوں کو اس مہم میں شامل کیا۔ کسان جو پہلے کھیتوں میں صرف چاول، گندم یا سبزیاں اگاتے تھے، آج وہ اپنے گھروں میں گدھوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان سے دودھ نکالنے کے جدید طریقے سیکھ رہے ہیں۔ چینی حکومت نے کسانوں کے لیے خصوصی تربیتی مراکز قائم کیے ہیں جہاں سائنسدان اور ماہرین انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ گدھوں کو کس طرح صحت مند رکھا جائے، کس قسم کی خوراک دی جائے اور کس ماحول میں دودھ کی پیداوار زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان منصوبوں میں کسانوں کو جدید مشینیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ دودھ صاف ستھرا، جراثیم سے پاک اور عالمی معیار کے مطابق جمع کیا جا سکے، تاکہ جب یہ دودھ یورپ یا امریکہ کی مارکیٹ تک پہنچے تو کسی بھی معیار پر کم نہ ہو۔ گدھے کے دودھ کی مانگ صرف پینے تک محدود نہیں بلکہ اس سے بے شمار مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم سب سے پہلے بیوٹی انڈسٹری کی بات کریں تو چین میں بڑی بڑی فیکٹریوں میں گدھے کے دودھ سے صابن، کریمیں، فیس واش، شیمپو اور حتیٰ کہ فیشل ماسک تک بنائے جا رہے ہیں۔ ان مصنوعات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جلد کو نرم و ملائم بناتی ہے اور چہرے کو قدرتی نکھار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی بیوٹی کمپنیاں چین کی یہ مصنوعات بڑے شوق سے خرید رہی ہیں۔ وہاں کے امیر طبقے کے لیے یہ پروڈکٹس ایک عیاشی نہیں بلکہ ضرورت بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں لاکھوں ڈالر میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم میڈیکل انڈسٹری پر نظر ڈالیں تو گدھے کے دودھ میں قدرتی اجزاء جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، کیلشیم اور زنک پائے جاتے ہیں جو دل کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، انفیکشن سے لڑتے ہیں اور الرجی کے مسائل کو کم کرتے ہیں۔ چین نے ان فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کو اس منصوبے میں شامل کر لیا ہے۔ اب وہاں گدھے کے دودھ سے بننے والے کیپسول، شربت اور دوائیاں بین الاقوامی کمپنیوں کو سپلائی کی جا رہی ہیں۔ یورپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے چین کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کیے ہیں تاکہ یہ قدرتی اجزاء ان کی دوائیوں میں شامل ہو سکے۔ چین نے صرف اپنی انڈسٹری ہی نہیں بلکہ اپنے دیہات کی زندگی بھی بدل دی ہے۔ پہلے جو گاؤں غربت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، آج وہاں خوشحالی واپس آ گئی ہے۔ یہ منصوبہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں یہ صرف بیوٹی یا میڈیکل انڈسٹری تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ چین کی برآمدات کا سب سے بڑا قیمتی حصہ بن سکتا ہے۔
جیسے پہلے تیل اور سونا کسی ملک کی معیشت کو سہارا دیتے تھے، ویسے ہی اب گدھے کا دودھ اور اس سے بنی مصنوعات چین کے خزانے کو بھر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو آنے والے 10 برسوں میں چین گدھے کے دودھ کی عالمی مارکیٹ پر مکمل قبضہ کر لے گا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ چین میں گدھے کے گوشت کو بطور خوراک بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین کے اپنے شہروں اور قصبوں کے ہوٹلوں میں گدھے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جا رہا ہے۔ چینی عوام کے نزدیک گدھے کا گوشت کا ذائقہ منفرد اور غذائیت سے بھرپور ہے، اس لیے اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ چین اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان، بھارت، سری لنکا اور دیگر ایشیائی ممالک سے گدھوں کو بڑی مقدار میں درآمد کیا کرتا تھا، مگر اس پر اتنا زیادہ خرچ آتا تھا کہ گوشت مہنگا ہو جاتا اور عوام کی پہنچ سے دور رہتا۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ملکی سطح پر کیا جائے تو اخراجات کم ہوں گے اور معیار بھی بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب چین نے اپنے اندر ہی بڑے پیمانے پر گدھوں کی افزائش شروع کر دی ہے۔ فارم ہاؤسز میں گدھوں کو خصوصی خوراک دی جاتی ہے تاکہ ان کا گوشت معیاری ہو اور پھر انہیں جدید طریقوں سے پروسیس کر کے مقامی ہوٹلوں تک پہنچایا جائے۔ آج بیجنگ، شنگھائی جیسے بڑے شہروں کے ریسٹورانوں میں گدھے کا گوشت خاص ڈشز کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسے مختلف انداز میں پکایا جاتا ہے، جیسے باربیکیو، سوپ اور اسٹیک وغیرہ۔ کئی ہوٹلوں میں گدھے کے گوشت کو خصوصی پکوان کا حصہ بنایا گیا ہے اور وہاں آنے والے سیاح اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ چین کی روایات میں بھی گدھے کے گوشت کو طاقت بخش خوراک سمجھا جاتا ہے جو جسم کو توانائی دیتا ہے اور سرد علاقوں میں سردی سے بچاتا ہے۔ اس منصوبے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ چین کو اب بیرون ملک سے درآمد پر خطیر رقم خرچ نہیں کرنا پڑتی۔ پہلے جو پیسہ باہر جا رہا تھا اب وہی ملک کے اندر گردش کر رہا ہے۔ کسان گوشت بیچ کر منافع کما رہے ہیں، ہوٹلوں کو سستی اور تازہ سپلائی مل رہی ہے اور عوام کو مناسب قیمت پر یہ خوراک دستیاب ہو رہی ہے۔ یوں گدھے کا گوشت بھی چین کی مقامی معیشت کا حصہ بن چکا ہے۔ چین نے یہ بھی یقینی بنایا ہے کہ گوشت کی تیاری اور ترسیل عالمی معیار کے مطابق ہو۔ بڑے شہروں میں جدید فیکٹریاں قائم کی گئی ہیں جہاں گوشت کو محفوظ اور پیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ صاف ستھرا رہے اور سیفٹی اسٹینڈرڈ پر پورا اترے۔ یہ گوشت نہ صرف چین کے ہوٹلوں میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اب دوسرے ممالک کو بھی برآمد کیا جا رہا ہے، جس سے چین کو اضافی زر مبادلہ مل رہا ہے۔ یعنی ایک طرف دودھ نے چین کو بیوٹی اور میڈیکل انڈسٹری میں شہرت دی تو دوسری طرف گدھے کا گوشت اس کے کھانوں اور خوراک کی صنعت کو نئی جان دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گدھے کا ہر حصہ چین کے لیے ایک نعمت اور فائدے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی چین کے گدھوں کی حیرت انگیز کہانی۔ ایک ایسا جانور جسے کبھی کم تر سمجھا جاتا تھا آج وہی چین کی معیشت کا سہارا بن چکا ہے۔ چاہے وہ دودھ ہو، گوشت ہو یا بیوٹی اور میڈیکل مصنوعات، چین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عقل اور منصوبہ بندی سے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سونے کی کان بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی معمولی سمجھی جانے والی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔